السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ جس طریقے سے بظاہر لگ رہا ہے کہ رمضان المبارک کے اختتام کے بعد بہت سی تبدیلیاں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، جس طرح ہم نے دیکھا کہ عدلیہ میں بہت سی تبدیلیوں کے بعد اب جو نئی شکل عدلیہ کی بنائی گئی اس میں توقعات اور فوائد تو شاید حکومت کے حق میں آئیں، لیکن خود عدلیہ کو بڑا نقصان پہنچا۔ دوسری طرف اپوزیشن کے لحاظ سے جے یو آئی فے کو کسی حد تک اپنی طرف کرنے میں حکومت کی جو بارہا کوششیں ہیں ان کا اثر یہ ہوا ہے کہ جے یو آئی فے صحیح معنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر بھی نہیں آتی ہے اور اپنے آپ کو اپوزیشن کا حصہ بھی قرار دے رہی ہے۔ دوسری طرف حکومت ہے جو کہ بظاہر تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں کامیاب ہوتی نظر آتی ہے، لیکن معیشت کو بہتر کرنے کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا وہ چیلنج ہے جو کہ اس وقت حکومت کے لیے سب سے زیادہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میں سیاسی جماعتیں جہاں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ایک ہونا چاہیے تھا وہاں پر ایک ہوتی نظر نہیں آتی ہیں، بلکہ اس اجلاس کا جو احوال سامنے آیا تھا اس میں زیادہ تر شکایتوں کے انبار لگائے گئے تھے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ آیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ایک نئے اجلاس کی بات کی جا رہی ہے کس حد تک وہ جو سجیشن ہے اس کو درست قرار دیا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کور ایشوز کے اوپر جو کہ پاکستان کی سالمیت سے جڑے ہیں کیا تمام اپوزیشن اور حکومتی جماعتیں ایک پیج پر ہو سکتی ہیں، جو کہ وقت کا تقاضا بھی ہے۔ انہی تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں بڑے سیزن پولیٹیشین، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مختلف وزارتوں کا بھی حصہ رہے ہیں، محمد علی درانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ درانی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر یہ فرمائیے گا کہ بظاہر تو ہم سمجھ رہے تھے کہ رمضان میں کچھ ہلچل مچے گی، لیکن اپوزیشن کی طرف سے کوشش تو کی گئی لیکن وہ طوفان برپا نہیں ہوا جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ آپ کے خیال میں ایک بڑا مسئلہ کیا اپوزیشن کی جماعتوں کی الگ الگ ڈائریکشنز یا موٹیوز ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ حکومت کے بھی کارڈز ایسے کھیلے گئے کہ اپوزیشن اکٹھی نہیں ہو سکی رمضان المبارک میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نہیں خیال کہ حکومت بیچاری نے کوئی بہت زیادہ محنت کی ہے۔ اپوزیشن خود بھی یا تو وہ سیاست سے نابلد ہیں یا وہ چاہتے نہیں ہیں کہ سیاست ہو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کی جتنی بھی سیاست ہے وہ فوٹو سے شروع ہو کے فوٹو تک ختم ہو جاتی ہے، کھانے سے شروع ہو کے کھانے تک ختم ہو جاتی ہے۔ وہ مطلب ان کا کوئی بھی ایسا ایکشن نہیں ہے جس سے ہم یہ توقع کریں کہ جی وہ سیاست میں کوئی آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اور سیاست تو ایک عوام کے ایشوز جو کہ اتنے زیادہ ہیں، سیاست جو ہے وہ بنیادی طور پر آئینی جو فریم ورک ہوتا ہے اس کے ایشوز جو کہ اتنے زیادہ ہیں، ان سب کے بیچ میں سے اپوزیشن کو صرف اے پی سی کی گولی ملتی ہے، جی ہم اے پی سی کھائیں گے اور اے پی سی کریں گے اور اے پی سی کے بعد سب کچھ ہو جائے گا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت اپوزیشن یا تو ڈائریکشن کو کھو چکی ہے یا وہ انٹینشن کو کھو چکی ہے کہ وہ کچھ کرنا نہیں چاہتی۔ اب میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سندھ میں اپوزیشن ہے، سندھ کی جی ڈی اے جو ہے وہ ایک مشکل ترین دور میں ایک انتہائی شدید کنٹرول کے باوجود جو ہے انہوں نے پبلک ایشوز کو اٹھایا ہے، وہاں کے ایک پبلک ایشو کے اوپر انہوں نے سٹینڈ لیا ہے، اس پہ پبلک کو موبلائز کیا۔ آج یہ حال ہے کہ پیپلز پارٹی کو ان کے قدموں ان کے فٹ سٹیپس میں پاؤں رکھنا پڑا ہے، ورنہ وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتے۔ یہ سیاست اگلی سیاست بھی کی ہے تو وہ بھی پھر سندھ نے کی ہے، کیونکہ وہاں سیزنڈ پولیٹیشن، یہاں تو پتہ تو بالکل ہی کھیل کود کے موڈ میں آئے ہوئے سیاستدان لگ رہے ہیں، کیونکہ وہ they are not doing anything۔ اب جو اس وقت کی سیاست ہے اس کے اندر آپ یہ اندازہ کریں کہ اپوزیشن سندھ کے اندر جی ڈی اے اور پی ٹی آئی انہوں نے مل کے جو ہے عمر کوٹ کی سیٹ کے اوپر اپنا ایک متفق کا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا، جسے وہ دریا سندھ کا کینڈیڈیٹ کہہ، یہ پیپلز پارٹی کے لیے انہوں نے چیلنج بنایا۔ یہاں کیا اور ایک افطاری تو کرائی نہیں اپوزیشن نے کسی کی، آپس میں بیٹھ کے کھا لیا، عوام کے ساتھ، کوئی ورکر کے ساتھ، کوئی پبلک کے ساتھ، نو۔ اسی طرح سے جناب 26ویں آئینی ترمیم جس کے نتیجے میں آپ کا گلا بند ہو گیا، جس کے نتیجے میں ان کا آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی، جس کے نتیجے میں عدلیہ کو جو ہے پیرالائز کر دیا گیا، اس کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتے۔ اب انہوں نے کیا تحریک چلانی ہے؟ جو 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ہے وہ تو ویسے ہی حکومت کے ساتھ ہے، تو لہٰذا انہیں پہلے اپنا ہاؤس، اور دوسری بات ہے عمران خان کی رہائی، اس میں تو یہ انٹرسٹڈ ہی نہیں لگتے مجھے، they are not interested at all۔ اگر عمران خان کی، اور عمران خان صاحب خود بھی یہ ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے بھی انہوں نے تو اپنی حیثیت کو کم نہیں ہونے دیا، انہوں نے اپنی پاپولیرٹی کو مزید بڑھایا، پبلک کی نظروں میں اپنی حیثیت کو بڑھا کی۔
لیکن جو ان کی وجہ سے اسمبلی میں گئے انہوں نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی کہتا ہے کہ جی انہوں نے خود جو ہے وہ امینڈمنٹ کرائی ہے 26ویں آنے کے دن میں وہ ہمارے ساتھ تھے, انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ ساتھ تھے یا نہیں تھے. تو اس قسم کے جسے کہتے ہیں سیاست سے, اور پھر اے پی سی سے شروع ہو کے اے پی سی تک, تو ہاں سیاست سندھ میں شروع ہو چکی ہے, وہیں سے آگے بڑھے گی, تو یہاں بھی آئے گی, تو امید ہے انہیں بھی سبق مل جائے گا کہ سیاست ہوتی ہے. اچھا, لیکن اب سر آپ جو تصویر بیان کر رہے ہیں وہ تو بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کچھ کر سکے, لیکن آپ کے خیال میں اگر اس میں ایک بڑی جماعت کی بھی بات کریں یا چلیں 2 جماعتوں کی بات کریں, جس طرح پی ٹی آئی ہے سر, وہ آپسی مسائل کا بھی بہت شکار ہے, اس میں گروپ بندی ہے, لڑائی جھگڑے ہیں, کبھی کوئی آج پارٹی میں ہوتا ہے, کبھی کوئی پارٹی سے باہر ہوتا ہے. اب خان صاحب کی پاپولیرٹی تو مستحکم ہے, لیکن باقی جو لیڈرشپ ہے ان کی کوئی ڈائریکشن سمجھ نہیں آتی. دوسرا, یہ جو جے یو آئی فے کے ساتھ بات چیت ہونی تھی, آپ کے خیال میں کیا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ان دونوں جماعتوں کا بنتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے مستقبل میں؟ دیکھیں, ورکنگ ریلیشن شپ تو ان کا ایک تو بن گیا ہے, اور وہ نیچرل ہے, وہ ہے جی ڈی اے کا اور پی ٹی آئی, کیونکہ جی ڈی اے نے اسمبلی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا اور وہ اس کے اندر گئے, انہوں نے تو پی ٹی آئی سے بھی زیادہ اسٹرانگ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو انہوں نے کہا کہ یہ اسمبلی کیپیبل ہی نہیں ہے یہ کرنے کی, کیونکہ انکمپلیٹ اسمبلی ہے اور یہ ایک نان ریپرزینٹیٹیو اسمبلی ہے, تو جا کے یہ اپنی حیثیت میں ٹھیک نہیں ہے, تو یہ کیا امینڈمنٹ کریں گے. اس ساری سچویشن کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک الائنس تو بننا شروع ہو گیا ہے سندھ سے, جو کہ آرگینک ہے اور نیچرل. باقی جہاں تک سوال ہے پارٹی کی لیڈرشپ کا جو اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تو خان صاحب کو کے باہر آنے سے ڈر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں خان صاحب باہر آ کے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. خان صاحب کا یہ ہے کہ وہ خود بھی جیل میں خوش بھی ہیں, اور وہ کسی سے معافی بھی نہیں مانگ رہے اور کسی سے کوئی فیور بھی نہیں مانگ رہے, لہٰذا ان کا اپنا سٹانس ہے, وہ اس پہ قائم ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب سندھ کی سیاست پنجاب میں آئے گی تو پھر جو ہے معاملات آگے بڑھیں گے. کے پی کے میں مجھے لگتا ہے کہ بہت افیکٹو اس وقت جو ہے ان کی گورنمنٹ چل رہی ہے, اور کے پی کے چیف منسٹر جو ہے وہ بھرپور طریقے پہ اپنی پارٹی کو بھی, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کے پی کی واحد گورنمنٹ ہے جو کہ فارم 45 کی گورنمنٹ ہے, بلکہ پوری پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے کے پی کے کی گورنمنٹ ہے. اس لیے انہوں نے دہشت گردی کے طوفان کے سامنے بیٹھ کے جو ہے اس کے آگے نہیں, لیکن دورانی صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن اب جس طرح آپ نے خود ہی حوالہ دے دیا دونوں فیکٹرز کا, آپ کے خیال میں کے پی کی حکومت سر یہ کیوں چاہتی ہے کہ ان دہشت گردوں سے یا ان دہشت گرد گروپوں سے مذاکرات کیے جائیں, کیونکہ بظاہر تو یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس کے بعد لگ ہی رہا تھا کہ ایک کلیئر پکچر ہے کہ جو آپریشن ہونا ہے اسپیشلی ٹی ٹی پی کے خلاف, وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے؟ دیکھیں, بات اصل میں ہماری پرابلم یہ ہے کہ جو میٹنگ ہوئی تھی پارلیمنٹ کی, اس کے اندر آرمی چیف نے بہت کلیئرلی بتا دیا کہ پرابلم یہ دہشت گردی جو ہے یہ گورننس کا ایشو, اور گورننس کا ایشو کا جو کل جو مجرم تھے وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے, وزیر اعظم صاحب. مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے, جو سول ایجنسیز نے جو جنگ لڑنی ہوتی ہے وہ بھی ہم آرمی سے لڑا رہے ہیں, معیشت کی جنگ بھی ہم آرمی سے لڑوا رہے ہیں, حتیٰ کہ ڈپلومیسی بھی ہم انہی سے کروا رہے ہیں. تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کی جو ہمیں قسط مل گئی ہے اس میں بڑی مہربانی کی آرمی چیف نے, ورنہ وہ بھی نہیں مل گئی. مطلب یہ ہے کہ اپنا کام کرنے کے علاوہ ہر کام کر رہی ہے, اور ذاتی کام تو ضرور کر رہی ہے وہ اپنے, اور عوام کو تکلیف دینے کا بھی ہر کام کر رہی ہے, اور وہ بھی کر رہی ہے. لہٰذا اس وقت اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دہشت گردی کا مقابلہ کیا جائے, ایک طرف جس کو وہ کہتے ہیں جی کائنیٹک ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے, ایٹ دی سیم ٹائم ڈائیلاگ بھی کرنا پڑتا ہے, اور اس کے اندر ویئر از ڈپلومیسی. کون سا ہمارا فارن منسٹر جو افغانستان کے صادق صاحب بیچارے گئے ہیں, لیکن کیا فارن منسٹر کو نہیں جانا چاہیے تھا؟ بالکل جانا چاہیے, بالکل ایسے ہی ہے. جب آپ اپنی جاب ہی, اور اوپر سے اگر کے پی کے کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم ان سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے, انہیں کہتے ہیں جی کہ دہشت گردوں سے بات چیت کرنا پڑتا. بھائی افغان گورنمنٹ تو آپ کی اپنی لائی ہوئی حکومت ہے, سب سے زیادہ تو دمال ان کے آنے پہ آپ نے ڈالے تھے. تو پھر جب وہ آ گئے ہیں تو ان سے بات چیت کرنے کی بھی آپ پوزیشن میں نہیں ہے, تو پھر اپنے منہ پہ آپ کالا کپڑا باندھ لیں. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جی یہ بات کرنا چاہتے ہیں ہم. دہشت گرد تو جو پکڑا جاتا ہے وہ دہشت گرد ہوتا ہے. ٹھیک کہا ہے علی امین نے
کہ سب سے بڑا دہشت گرد تو پاکستان میں میں ہوں، کیونکہ کسی بھی دہشت گرد سے زیادہ کیسز میرے اوپر ہے، عمران خان کے اوپر ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر ہے. حکومت اپنا اکاؤنٹ تو کلیئر کرے نا. اوپر سے رانا صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر یہ معافی مانگ لیں 9 مئی کی تو پھر ہم ان کو چھوڑ سکتے ہیں. مطلب عدالت بھی خود بن گئے بھائی، کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ ایک مطلب جرم ہے. جرم اگر کسی نے کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن سزا کو حکومت نے دلوانی ہوتی ہے، استغاثہ تو حکومت نے بنانا ہوتا ہے، وہ تو وہ بناتے نہیں ہیں. بیانوں کی حد سے حکومت چلا رہے اور اختیاروں سے حکومت چلا رہے ہیں. سر بظاہر تو یہ کانفلکٹ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن جس طرح آپ وضاحت کریں یقیناً کے پی حکومت کو بھی انیشیٹو جو ہے ان کو اتنی امپاور کرنا چاہیے کہ وہ ان کے اوپر کام کریں. بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. محمد علی دولاری صاحب ہمارے تھے. یقیناً جس طرح دورانی صاحب پکچر بیان کر رہے ہیں ایگزیکٹلی موروثی حالات بھی اسی طرف جاتے نظر آتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو حکومت اور خیبر پختونخوا کی حکومت دونوں کی پالیسیز جو ہیں وہ مختلف نظر آ رہی ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. اب دیکھنا ہوگا کہ آیا کس حد تک اس کے اوپر کام ہوتا ہے. لیکن ایک مختصر وقفے کے بعد جہاں ہم ان سیاسی مسائل کا ذکر کر رہے ہیں، وہیں عدلیہ کے حوالے سے جو تبدیلیاں کی گئی ہیں عید کے بعد یقیناً اس صورتحال میں مزید کچھ ابتری آتی ہوئی محسوس ہوگی. اس کے اوپر کوئی تبصرہ لیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیاسی جو محاذ ہیں ان کے بارے میں تو گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ رمضان المبارک بڑا پرسکون گزرا اس لحاظ سے کہ عدالتوں میں خاموشی نظر آئی. بظاہر جو محاذ آرائی کی کیفیت عدالتوں میں پیدا ہوئی تھی اس میں کچھ ٹھہراؤ تو آیا، لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ عید کے بعد ماحول بدلنے والا ہے. ایک طرف پیکا ایکٹ کے حوالے سے بہت سی تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں، دوسرا ایک اہم مسئلہ جن ججز کو تعینات کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں دیگر عدالتوں میں، ان حوالوں سے بھی جو مسائل تھے وہ ریزولو نہیں ہو سکے تھے. ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی تک قائم مقام کے طور پر یا کہا جائے کہ ایکٹنگ چیف جسٹس کے طور پر ڈوگر صاحب کام کر رہے ہیں. دوسرا ان کے حوالے سے ریزسٹنس ابھی بھی برقرار ہے، اور دوسرا سپریم کورٹ میں بھی بینچز اور ججز کے مابین جو ایک چپکلش موجود تھی وہ فضا بھی کسی حد تک صاف ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. بظاہر اس پوری سچویشن میں ہم جس طرح پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ کیا حکومت فائدہ اٹھانے جا رہی ہے، کیا عدلیہ میں ججز یا پھر وکلا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا سیاسی جماعتیں اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں، خاص طور پر ایک ایسے ماحول میں بھی جب پاکستان کی ایک بڑی اپوزیشن کی جماعت کا ایک اہم ترین کیس 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ بھی اب سننے میں آ رہا ہے کہ لگنے والا ہے. تو بہت سی امیدیں ہیں، لیکن ان امیدوں کا جو مرکز اور محور ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، سیاسی جماعتوں کا بھی اور دیگر سٹیک ہولڈرز کا بھی. اسی کے اوپر پورا ہم تفصیلاً اس سیگمنٹ میں بات کریں گے. بات کرنے کا دو بڑے ہی سیزن قسم کے وکلا موجود ہیں، دونوں کا تعارف کرواؤں گی. ریاست علی آزاد صاحب نہ صرف یہ کہ سینئر ماہر قانون ہیں بلکہ سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہیں. حافظ احسان احمد ایڈوکیٹ صاحب یہ بھی سینئر ماہر قانون ہیں، ماشاءاللہ سے دونوں ہی بڑے نالجبل لوگ ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس سیگمنٹ میں تو میں کم ہی بولوں گی، آپ لوگ ہی زیادہ بات کریں گے. حافظ صاحب سر آپ سے پہلے شروع کروں گی. سر اتنی ڈیولپمنٹس ہوئیں رمضان سے پہلے، لیکن بڑا ایک خاموشی رہی رمضان میں، اب کتنی چینجز آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ پہلے میں عدلیہ میں جو ریزسٹنس ہو رہا ہے اس پہ آپ کا ٹیک چاہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ ہے کہ اس کے 3 فیزز میں سمجھتا ہوں. ایک اس کا فیز وہ ہے کہ جب آپ کے ملک کے اندر 26ویں آئینی ترمیم نہیں آئی تھی اور بڑے امپورٹنٹ جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل لیگل یا پولیٹیکل کویسچن جو تھے وہ آپ کی ہائی کورٹس ڈیفرنٹ تھی، الیکشن کمیشن تھا، اور اس کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر گئے. پھر ایک شفٹ جو ہے وہ آپ کا 26ویں آئینی ترمیم کے اندر آیا کہ جب آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائے، ججز کی اپوائنٹمنٹ پروسیس چینج کیا، جوڈیشل کمیشن اس کے اندر آیا، چیف جسٹس کا ایک پینل کی طرف آپ چلے گئے. اس کے بعد تیسرا فیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اس سارے پروسیس کو جو اکتوبر سے آیا جب آگے آپ گئے ہیں تو اس کی ٹرانزیشن پیریڈز کے اندر جو ہے جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ایگزیکیوشنز کے اندر. اب جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلا فیز تھا اس کے اندر ایک اسٹریٹ وے ایک نان ایکسیپٹیبلٹی تھی، چاہے وہ جوڈیشری کے اندر یا آپ کی جوڈیشری کے باہر جو لوگ تھے، وہ پاکستان کی پارلیمنٹ جو تھی اس کے استحقاق جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس کو وہ نہیں مانتے تھے سرٹن گراؤنڈز کے اوپر. پھر اس کے اندر ایک ریوالٹ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جوڈیشری کے اندر ریوالٹ آئے گا اور وہ ان امینڈمنٹس کو نہیں مانگیں گے، وہ مانیں گے. وہ بھی آپ کے سامنے دیکھا کہ چیف جسٹس یا آفریدی صاحب بنے اور سب پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں ان کی ایز اے پرسنالٹی کے اوپر کسی نے بھی ایسا سوال نہیں اٹھایا. پھر اگلا فیز جو آیا وہ آپ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا آیا، ایک نیا آئیڈیا تھا. حالانکہ جتنی دیر تک میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جن چیزوں کی طرح آپ نے اشارہ کیا ہے یہ ٹرموائل ہے، کبھی یہ کم ہوں گے کبھی یہ زیادہ ہوں گے،
چونکہ ایک ہی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر دو ڈیفرنٹ قسم کے میکانزم چلتے ہوں یا بینچز چلتے ہوں یا لائکنگ یا ڈس لائکنگ چلتی ہو یا چیف جسٹس کا جو ہے اپوائنٹمنٹ کا ایک آئے، یہ نہیں چلے گا. اس کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جانا پڑے گا. جو اوریجنل آئیڈیا تھا بینچ سے فائدہ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، بلکہ اس سے رفٹ بنے گی. اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ کرٹیسزم ہے وہ پاکستان کی ایگزیکٹو پہ آ رہا ہے کہ جی آپ کی جوڈیشل کمیشن کی جو کمپوزیشن ہے وہ چونکہ زیادہ ہے، آپ بینچ بھی بناتے ہیں، آپ کی کیس انٹرسٹمنٹ بھی ہے. اور یہ کسی حد تک بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح بینچ کی کمپوزیشن کے اندر ایگزیکٹو رول نہیں ہے، لیکن یہ ایگزیکٹو رول جو ہے انہی پولیٹیکل پارٹیز نے جب آپس کے اندر نیگوسیشنز کی 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے اندر، اور وہ جو رول جو تھا وہ پی ٹی آئی نے دیا، مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے میڈیشن کے اندر بنے. اور اب انہیں اس چیز کے اندر سمجھ آئی ہے کہ یہ جو میکانزم ہے یہ وائبل نہیں ہے. لیکن جو بھی حکومت ہے آج اگر پی ٹی آئی کی نہیں ہے، کل پی ٹی آئی کی آئے گی، وہ سب سے بڑا اس کا اسٹرانگ سپورٹر آئیں گے، چونکہ بینیفیشل اس پروسیس کے اندر گورنمنٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو میجر ریفارمز کی ضرورت ہے. ایک حد تک تو پارلیمنٹ نے ایڈریس کیا، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہے، بٹ عام حد تک جو ہے وہ ریفارمز کی میجر ضرورت ہے. میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. ریاست صاحب سے دو باتیں، ایک تو ان کی گفتگو سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ 26ویں کے بعد لگتا یہ ہے کہ 27ویں ترمیم کی ضرورت پڑنی چاہیے. دوسرا انہوں نے ایک چیز کی جو میں وضاحت مزید چاہوں گی ان کی گفتگو سے، کہ یہ جو رفٹس کی بات کر رہے ہیں وہ باقی سیکٹر سے تو آ رہی تھی، لیکن آپ کے خیال میں اٹ سیلف جو ججز کی طرف سے ایک بدمزگی کا ماحول دونوں کورٹس میں پیدا ہوا، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چاہے سپریم کورٹ میں، آپ کے خیال میں اس میں آگے آنے والے وقت میں کمی آئے گی یا زیادتی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا، میرا تو ہمیشہ یہ موقف رہا کہ یہ جو 26ویں ترمیم کی گئی ہے یہ بالکل غلط ہے، اور یہ جو بنیادی سٹرکچر تھا آئین کے اندر دیا گیا اس سے متصادم تھا. اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک بڑی مشہور ججمنٹ بھی تھی جس کے اندر وہ وکلا محاذ برائے تحفظ آئین بنام فیڈریشن آف پاکستان، جس کے اندر انہوں نے ہولڈ کر دیا تھا کہ اگر کوئی بنیادی سٹرکچر آئین کا اس سے کوئی امینڈمنٹ متصادم ہے تو اس کو سٹرائک ڈاؤن بھی کیا جا سکتا ہے. تو ہمارا تو موقف ہی یہ رہا، جعفر صاحب نے ہماری بات کو اور ہمارے موقف کو سیکنڈ کیا ہے کہ جو ایگزیکٹو ہے، جو جوڈیشل کمیشن کے اندر کمپوزیشن ہے، اس سے اس کا اختیار بھی بڑھ گیا ہے، اور بینچز کا بنانا اور یہ ساری چیزیں ہم اس پہ اعتراض اسی لیے اٹھایا، اور ہم نے 26ویں ترمیم کو اسی لیے چیلنج بھی کیا. جہاں تک رفٹ کا تعلق ہے، میں نے یہ کئی مرتبہ کئی چینلز پہ یہ بات کی کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اسپیشلی یہ انٹرنلی نہیں چل سکے گی. یہ جو سچویشن ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کتنے کیسز ابھی سردار اعجاز اسحاق صاحب کی ججمنٹ آئی جو ان کے بینچ سے کیس جو تھا وہ وڈرا کر لیا گیا. اسی طرح ایک جو ان کا ٹریبیونل بنایا گیا تھا اس کی ججمنٹ کو دیکھیں، اس کے اندر 10 ججز صاحبان کو جو ڈیپوٹیشن پہ آئے تھے، اس کے اندر جو 2010 اور 2011 کا ایکٹ تھا اسلام آباد کا، اور جو جوڈیشل وہ ٹریبیونل بنایا گیا تھا 2017، اس کا سب سیکشن 3 اس کے تحت یہ تھا کہ جی یہ لوگ تو 6 ماہ کے لیے ڈیپوٹیشن پہ آئیں گے، پھر انہیں واپس جانا ہوگا. ان کی ابزارپشن جو تھی اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے. اور اب جو اس وقت بھی اسلام آباد ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اندر جو ججز ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے 6 ماہ کے لیے انہیں بھی واپس جانا ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ واپس جانا ہوگا، یس ریپیٹریٹ ہوگا، اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں جانا ہوگا جیسے ڈسٹرکٹ جوڈیشری. اور دوسری بات یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس وقت آپ دیکھیں تو جتنی بھی ایڈمن کمیٹیز تھی ان میں سے جتنے سینئر ججز تھے ان کو نکال دیا گیا ہے، اور جو ابھی ججز باہر سے آئے ہیں یا نئے ججز تعینات کیں گے کمیٹیاں ان کو دے دی گئی ہیں. پھر جو ایکٹنگ چیف جسٹس بنایا گیا اس پہ ہمارا بڑا کلیئر کٹ موقف تھا، اوتھ والی بات بھی تھی، اور پھر ان کو نہیں بنایا جا سکتا تھا. ان کو ود میلس جو ہے وہ محسن کیانی صاحب کو چیف جسٹس بنانے سے روکنے کے لیے ان کو لایا گیا تھا، چونکہ محسن کیانی صاحب ان ججز میں سے تھے جنہوں نے خط لکھا تھا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ میں کہتا رہا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سارا سسٹم جو ہے وہ سٹیگنٹ ہو کے رہ جائے گا، نہیں ہوگا. اور آج آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی امپورٹنٹ کیسز ہیں وہ ان ججز صاحبان سے اب وہاں نہیں، ان بینچز میں اس میں نہیں لگا جا رہے. جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے تو وہاں پہ بھی رفٹ بالکل اپرنٹلی آپ کے سامنے ہے، اور وہاں پہ بھی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر عدلیہ اور ججز کا اپنا بھی قصور ہے، انہیں بھی اپنے ادارے کے لیے کھڑے ہونا چاہیے تھا. اچھا احسان صاحب سے دو چیزیں، ایک تو یہ جو آپ کو ابھی اس وقت کی سچویشن ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے پیکا کے حوالے سے بڑے کیسز فائل ہو رہے ہیں، پھر سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑی قانون سازی ہو رہی ہے. اچھا تیسرا یہ کہ پی ٹی آئی کی بڑی اسپیکولیشنز رہی ہیں
ہیں عدلیہ کے حوالے سے. ابھی ان کا 190 بلین پاؤنڈ کا کیس بھی لگنے والا ہے غالباً سپریم کورٹ میں کچھ دنوں کے بعد. آپ کے خیال میں سر کیا یہ جو سارا مسئلہ ہے یہ کریٹ ہی حکومت یا ایگزیکٹو کی طرف سے ایسے کیا گیا ہے کہ کسی ایک پارٹی کو سائیڈ لائن کیا جائے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اوور آل ہی عدلیہ کو کمزور کر کے کوشش کی جا رہی ہے کہ سائیڈ لائن کر دیا جائے؟ نہیں سنا ایسی نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ جتنا بھی پولیٹیکل ایشوز جو تھے یا ان کے جو میٹرز تھے, چاہے نیب کے تھے یا اس کے بعد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے تھے, جو عدالت سے باہر ریزالو ہونے والے تھے وہ انہوں نے عدالتوں کی طرف رخ کیا اور ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کیا. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 95 ہے کہ آپ کسی بھی پرائم منسٹر کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہٹا سکتے ہیں, اور آپ کی گورنمنٹ جو ہے, جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے, وہ اس کو بلڈوز کرتی ہے آرٹیکل 5 کی بنیاد کے اوپر کہ اسٹیٹ لائلٹی جو ہے وہ زیادہ ہے اور ہم اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو نہیں ہونے دیں گے. وہاں سے یہ جھگڑا جو ہے وہ چلتے چلاتے الیکشنز کے اوپر, ریزرو سیٹس کے اوپر, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر گئیں, اور وہاں کے اوپر جو سپریم کورٹ کو جس طرح پرفارم کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ نے اس کو اس طرح پرفارم نہیں کیا. جس کے ریزلٹس بندیال صاحب سے ہیں یا اس سے پہلے ہیں, ثاقب نثار صاحب ہیں یا کوسا صاحب ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں پاناما سے آپ سٹارٹ کر لیں یا اس سے پیچھے چلے جائیں تو یسر رضا گیلانی صاحب کو جس طرح آپ نے نکالا سپریم کورٹ کے اندر, تو یہ ساری چیزیں کانسٹیٹیوشن یا لا کے نیچے جس طرح ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ والا, میں اس وقت بھی کہتا تھا اور یہ سب سے بڑے سپورٹر تھے کہ جی 187 کیس ہیں, اس سے زیادہ ہے نہیں. اب کانسٹیٹیوشن بینچ کا جو آئیڈیا ہے یہ پی ٹی آئی نے دیا تھا. اب پی ٹی آئی کا جو سٹینس جو ہے وہ اب جو ہے وہ اور ہے. آپ ان سارے کلپس کو نکالیں جو آپ کو اس دور کے اندر سپٹمبر اکتوبر کے اندر تھے جب یہ امینڈمنٹس تھی, اور اس کے اوپر تقریباً 50-60 دن کا ایک تھا جب مولانا صاحب نے سارا کو انگیج کیا. تو جب آپ خود اس کا حصہ ہیں تو آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ ان کو ایڈریس کرتے, اور ابھی بھی موقع ہے, ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس کے اندر امپرومنٹ ہے, کر لینی چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ عدلیہ نہیں ہے یا شدلیہ رہ گئی ہے یا تو میرا خیال ہے کہ وہ بات مناسب نہیں ہے. دوسرا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے اندر یہ جس طرح آپ نے ایسا ججمنٹ آیا ہے کہ جس کے اندر کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی انہوں نے کنفرمیشن کی ہو, تو پھر اگر کنفرمیشن انہوں نے نہیں کی تو جس چیز کو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہیں کہا گیا کہ آپ یہ فیصلہ کریں یا یہ فیصلہ کریں, تو میرا خیال ہے کہ وہ بات کے اندر بھی اتنا وزن نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ تو 2-3 چیف جسٹسز سے سٹارٹ ہوا. کیا آپ نے ان کی سٹیٹمنٹ سنی ہے؟ شوکت صدیقی صاحب کا جب معاملہ ہوا تو کتنے یہ بردر ججز جو تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو کھڑے ہوئے اور کیا نہیں ہوا. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ اس حد تک جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو چیزیں آئی ہیں وہ نہیں آنی چاہیے تھی, اور ابھی بھی چیز جو اب دوسرا جو پیکا لا کا ہے سنا, سیدھی سی بات یہ ہے کہ دنیا بھر نے اگر اپنے ان ڈیجیٹل میڈیاز کو, آن لائنز ہیرسمنٹ کو, اور اس کے بعد سائبر سٹاکنگ ہے, سائبر بولنگ ہے, ڈیجیٹل فراڈ ہے, اس کو ایڈریس کیا ہے گورنمنٹ نے ایفرٹ کیا ہے. اب اس کے صرف ایک چیز میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا جو استعمال ہے اس کے اوپر جو ہے ایک آنی چاہیے, اور جو کنسلٹیشن جس طرح ہونی چاہیے تھی وہ نہیں آئی. لیکن دنیا بھر کے اندر ان لاز کی وائلیشنز کو کرمنل اوفنس کے طور پہ لیا جاتا ہے. 1 سال سے لے کے 20 سال تک ہے, سزائیں ہیں, ہم ڈیلے کیے, لیکن اس کے اندر بیٹھ کے اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. صرف یہ کہہ دینا کہ پیکا لا غلط ہے وہ ایسی بات نہیں ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کا جو میکانزم ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اچھا ریاست صاحب, یہ بات تو درست ہے کہ ایسے قانون پوری دنیا میں مختلف ملکوں میں موجود ہیں, لیکن جس طرح گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اس کے اوپر بات چیت کرنے کو بھی تیار ہیں, لیکن وجہ کیا ہے سر کہ ایک چیز, ایک ایسا مفصل مسودہ اس کے اوپر پہلے کام نہیں ہوا اور وہ پہلے جاری ہو گیا اور اس کے بعد اس پہ بات چیت ہونی. ہم ہمیشہ کرنے کے بعد کیوں سوچتے ہیں؟ دیکھیں سنا, پیکا ایکٹ کے حوالے سے ہم نے, سچی بات ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں نے حامد میر صاحب کی طرف سے کانسٹیٹیوشن پٹیشن فائل کی ہوئی ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آرٹیکل 19A جو ہے 1973 کا آئین, اس سے متصادم ہے, اور پھر اس سے بڑھ کر سیکشن 500 آلریڈی ہے تعزیرات پاکستان کے تحت. ڈیفامیشن آرڈیننس آلریڈی وہاں پہ ہے, پہلے پیکو ہوا کرتا تھا, پھر پیکا آ گیا, ایکٹ آ گیا, تو وہ لا تو آلریڈی ہے. اس کے اندر میلس کیا ہے کہ دیکھیں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے. اب آپ فیک نیوز کے اوپر جس اتھارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو جو تعینات کیا جائے گا, ان کو حکومت کرے گی, اور ان کی پرفارمنس کے اوپر ان کو آگے جو رکھا جائے گا. وہ ایک فیصلہ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں گورنمنٹ کے ویو سے, تو ان کو ریموو کر دیا جائے گا. تو وہاں پہ
اگر کسی کی پریولیج کمیونیکیشن ہے، آپ نے ایک اتھارٹی دے دی کہ آپ ڈیسائیڈ، مثلا آپ خبر دیتے ہیں اور اس خبر کو تو آپ تو ذرائع سے چلاتے ہیں، اس خبر کو تو ایک امیونٹی حاصل ہے، پریولیج کمیونیکیشن ہے. جیسے ایک سیکنڈ میری بات سنیں. اب دیکھیں آپ اس کو ڈیسائیڈ کر کے فیک نیوز، پہلے آپ اس کو ڈیسائیڈ کر سورس پتہ ہوتی ہے، اس کا بعد میں دنیا کے کسی ملک کے اندر اس کا فرینزک بعد میں آئے گا. پہلے اس پہ کاروائی ہو جائے گی، اس صحافی کو، اس شخص کو جس کے پاس آپ کو صحافی کو خبر دیتے، بڑے سینسٹیو اداروں کی وہ خبر دیتے، وہ کہتے ہیں یہ فوٹو کاپی بنا لیں اور جا کے خبر دے دیں. آپ سورس بتا دیں، کل آپ کو وہ خبر ہی نہیں دے گا. آپ کا یہ بند ہو جائے، خبریں سنائیں گے آپ. سر غلط خبر نہ لے آزاد صاحب، کیوں غلط خبر لیتے ہیں؟ خبر نہیں ان کے پاس خبر، لیکن وہ اپنا ذرائع بتا نہیں سکتے. ذرائع چھوڑیں نا، مواد ہوتا ہے، مواد ہونا چاہیے، مواد ہونا چاہیے. پولیس کے ایف آئی آر جس میں وہ لکھتے ہیں مخبر خاص نے بتایا، کبھی ان سے پوچھا کہ مخبر خاص کون ہے؟ مخبر کا ہے ہی سر نہیں. مواد کرنا مٹیریل آپ پورا ذرائع ہونا سے خبر ضروری لے ہے، لیں. سورس سے نہیں بتایا جاتا. سنا ذرائع کا کوئی ایشو نہیں، ذرائع سے خبر صرف ملتی یہ ہے کہ آپ نے اگر ہیٹ سپیچ کی ہے، آپ نے مس انفارمیشن کی ہے، آپ نے ڈس انفارمیشن کی ہے، آپ نے وہ نہیں سوسائٹی ہونی کے چاہیے، اندر وہ نہیں ہیٹریڈ ہونی کی ہے، چاہیے، بالکل. یا آپ نے جو فراڈ کیا ہے، آزادیوں کا معاملہ ہے اس طرح اس کو کس طرح یہ دیا جا رہا ہے. ہم debatable چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر لوگوں کو بات کرنے دی جائے، ڈیبیٹ کرنے دی جائے، لیکن law کے اندر لیکن لاء کے اندر یہ بیٹرمنٹ ہوتی ہے. آپ ان کو آپ لوگوں کے گلے بند نہیں کر سر سکتے. سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا، سر سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا. کو کنٹرول کرنا، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. آلریڈی قوانین ہیں، آپ ان کو کوئی قانون نہیں ہے. سر قانون ہے لیکن اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ سر. سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے، سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں خود بھی صحافی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ پیکا ایکٹ کے اوپر تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد سیکیورٹی کے حوالے سے تھوڑے سا سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بات کریں گے. پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ سیاسی محاذوں کے اوپر تو حکومت یقیناً بہت سے چیلنجز فیس کر رہی ہے، لیکن معیشت کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ سیکیورٹی کے نام کے اوپر جو دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے وہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں مسائل بہت پھیل چکے ہیں، لیکن اس سے بالکل مختلف صورتحال خیبر پختونخوا میں نظر آتی ہے، کیونکہ کچھ وقت پہلے خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کی لہر تھی بڑی کنٹرول ہو گئی تھی، اس پر بڑی حد تک قابو بھی پا لیا گیا تھا. کئی آپریشنز جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی زمین نے دیکھے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ کیا صوبائی حکومت کی ناکامی ہے؟ کیا سیکیورٹی اداروں کے جو آپریشنز تھے وہ دیر پا اثرات نہیں رکھتے تھے؟ وجوہات کیا ہیں کہ ایک مرتبہ پھر یہ اب سوچا جا رہا ہے کہ ایک بڑے آپریشن کی ضرورت ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وجہ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اس میں کسی بھی قسم کا تعاون کرنے سے گریز کرتی نظر آتی ہے، اور بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہاں پر مذاکرات ہونے چاہیے. اوبویسلی بلوچستان کے حوالے سے تو مذاکرات کی بات درست قرار دی جا سکتی ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی جیسے گروپوں سے مذاکرات کی بات کرنا یقیناً ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اور کیا اس کے اوپر اسٹیٹ ایک پیج پر موجود نظر آتی ہے یا پھر نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اسپیشلی جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں کس حد تک کوآپریشن ایک کنسنسس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اور ساتھ میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ افغانستان کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ رہی کہ افغانستان نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ ٹی ٹی پی کو کسی حد تک کنٹرول کرنا افغانستان کی سرزمین پر بڑا ضروری ہے، ورنہ پاکستان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. اور اس پہ محمد صادق صاحب جو کہ افغانستان کے حوالے سے خصوصی نمائندے مقرر کیے گئے ہیں پاکستان کی طرف سے ایک مرتبہ پھر، وہ بھی اس کے اوپر افغانستان ایک وفد لے کے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ضرور ہے، لیکن افغانستان جیسے سخت گیر ملک کو اپنی لکیر تک محدود رکھنا بھی پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس پروگرام کے موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. زاہد صاحب تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ. سر یہ فرمائیے گا کہ ہم بڑے دنوں سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں پورے بلکہ رمضان المبارک میں جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس کے بعد سے یہ بحث ہوتی رہی کہ آپریشن ہونا ہے نہیں ہونا ہے، اور پھر جو اعلامیہ جاری ہوا وہ بڑا ہی مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ سپرفیشل سا ہے، یا پھر اس میں بہت سے معاملات کمیٹی میں ڈسکس ہوئے لیکن وہ اعلامی میں نہیں آ سکے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس اجلاس میں کنسنسس بلڈ اپ ہو سکا؟ کیونکہ یہ بات نہیں سامنے آئی کہ آیا کے پی میں گرینڈ آپریشن ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا دیکھیے ہمیں ایک تو فنڈامنٹل اسٹیٹمنٹ، لیٹ می میک دی فنڈامنٹل اسٹیٹمنٹ کہ وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار. پاکستان اس وقت جنگ کی حالت میں، خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی. تو یہ تو وہ میں اس لیے یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ ایک یہ اب نیشنل ایکٹیویٹی ہے. جی دس از ناٹ اے ملٹری ایکٹیویٹی یا جو بھی ہے، یہ ایک نیشنل ایکٹیویٹی ہے وار کی جو نیشن نے کرنی ہے.
تو اس پہ اب ہم انالیسس جس طرح بھی آپ بات کریں ہم کر سکتے ہیں کہ کیا چیز افادیت اس کی ہے کہ نہیں. کسی بھی اسٹیٹ نے سنا سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنا ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو یا وار ہو یا جو بھی. اب پارلیمانی کمیٹی کا آپ نے اجلاس, اب تو یہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس تمام پولیٹیشینز نے کرنا ہے کہ جو اس میں شامل ہوئے گورنمنٹ اور جو اس میں شامل نہیں ہوئے. اب انہوں نے سینٹر میں رکھنا ہے پاکستان کو, اور میں پاکستان کی عوام سے یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر اینالائز ضرور کریں. اس وقت پاکستان, جیسے میں نے فنڈامنٹلی کہا کہ وی آر ان دا وار, یہ نیشنل ایکٹیویٹی ہے اور تمام گورنمنٹس نے, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے, تمام پولیٹیشنز دیکھنا ہے کہ ان کی پارٹیسپیشن کے بعد پاکستان کو کیا فائدہ ہوا یا ان کی پارٹیسپیشن کے بغیر پاکستان کو کیا فائدہ ہوا. اس کے بعد ہم نے دیکھنا چاہیے کہ انڈیویجولز اس میں کہاں کھڑے ہوتے ہیں, پارٹی کہاں پہ کھڑی ہوتی ہے, اور وہ پہلے ہمیں ملک کا مفاد, پہلے ملک کا مفاد. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. تو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا, ٹو بی ویری آنیسٹ اتنا سیٹسفائنگ رزلٹ اس لیے نہیں تھی کہ اس میں آلریڈی اسکٹلرز ڈال دیے گئے, اس میں کرٹیک کرنی شروع کر دی گئی پارلیمانی پارٹی. دیکھیں دس از دی ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ آف دا ڈے, اور یہ ایک گورنمنٹ کی میں بات نہیں کر رہا. آف کورس فیڈرل میں اس وقت ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے, لیکن تمام صوبائی حکومتیں بھی اس میں شامل ہیں. بالکل. تو دیر از نو پارٹی ٹوڈے ان پاکستان جو پاور میں نہ ہو یا جس کی رسپانسبلٹی نہ ہو, تو اس کو ایک کنسنسس کے بغیر ہم اس وار کو جیت بھی نہیں رہے. اچھا معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, اب یہ بتائے گا کہ جس طرح آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک کنسنسس کے بجائے الٹا پرانی باتیں نکال کے اس میں ڈسکشنز میں لائی گئی, لیکن اب یہ جس طرح پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے کہ ایک نیا ایکشن پلان ہونا چاہیے, کوئی نئی نیشنل پالیسی ہونی چاہیے, بلکہ بلاول صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلائیں اور جو پارٹیز نہیں آئی ہیں ان کو بھی شامل کریں تاکہ ایک میوچل ایک ڈیسیجن ہو. وہ آپ کو لگتا ہے کہ فائدہ مند ثابت ہوگا یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پی ٹی آئی اپنا ہی ایک سٹانس لے گی؟ دیکھیں ایٹ لیسٹ ایک اپرچونٹی تو پھر ملے گی. انہوں نے آلریڈی ایک پوزیشن لے لی ہے, اب اس کو اگر وہ ریویو کرنا چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی جو بھی جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے, میں کسی پہ کرٹیک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا, بات وہ مجھے تھوڑے سے کنفیوزڈ لگتے ہیں. وہ دے آر انیبل ٹو ڈیسائیڈ. مجھے تو ابھی تک یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہو از کالنگ دی شاٹس. بڑے اسکیٹرڈ ڈیسیژنز ہو رہے ہیں ان کی پارٹی میں. کبھی ایک چیز آتی ہے رات کو, ابھی دیکھیں پوری نیشن واز ہوپ فل کہ دے آر پارٹیسپیٹنگ, صبح بیٹھیں گے, صبح آپ کو ایک سرپرائز ملتا ہے وہاں پہ. دیکھیں یہ بات میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ ہم نے اس جنگ کو اگر جیتنا ہے تو ہمیں کنسنسس ڈیولپ کیے بغیر ہم وی آر گوئنگ نو ویئر. بالکل. اب اس وار میں تھریٹ آؤٹ ورڈ تو ہے, مطلب ود آؤٹ تو ہے ہی ہے, ود ان جو ایلیمنٹس ہیں اس کا رسپانس امیجیٹلی جب اسٹیبلٹی کی طرف خاص طور پہ ہم نے جب جانا ہے تو ایک نیشنل رسپانس نے جانا ہے. جہاں پہ ہمارے ابھی دیکھیں نا بلوچستان کے پی میں دیکھیں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی انہی ڈیپریویشنز انہی کے ارد گرد سیاست بھی وہی کر رہی ہیں. جو سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس ہیں جس طرح BYC وغیرہ, یہ بھی سیاست یا جو بھی اپنے ایکٹیویٹی ہے اسی کے ارد گرد کر رہی ہیں, وہی مسنگ پرسنز, پولیٹیکل پولرائزیشن, اور جنہوں نے فرکشن کی ہے وہ بھی. تو ایک مکس ہو گیا ہے, تو ایک گرے میں ہر چیز چلی گئی ہے. پیپل آر کنفیوزڈ. تو جب تک پولیٹیکل پارٹیز یا ہماری ملٹری لیڈرشپ اس کو کنسنسس کے ساتھ نہیں جائے گی تو تب تک ہم ان کو سیگریگیٹ ہی نہیں کر سکیں گے کہ کس کو ہم نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے. اس میں سوری کیونکہ کویسچنز کافی سارے ہیں, میں چاہ رہی ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے کہ ہمیں دہشت گردوں سے بات چیت کرنی چاہیے. خان صاحب کی بھی پہلے پالیسی تھی, لیکن چلے میں پولیٹیکل اسپیکٹ نہیں جانتی آپ سے, لیکن اب گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان میں وفد بھیجنے دیں, بات چیت کرنے دیں. اب محمد صادق صاحب بھی ہیڈ کرے ہیں ایسی ہی ایک بات چیت کرنے والے وفود کو جو افغانستان میں جانا ہے. یہ کتنا درست ہے یہ سوچ کہ بات چیت ہونی چاہیے, کیونکہ TTP سے ماضی میں بڑی بات چیت ہوئی, فائر بندی کے معاہدے ہوئے, لیکن پھر وہ ختم ہو جاتے تھے. تو کس حد تک یہ اسٹینڈ کرتی ہے؟ یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بات چیت جب تک آپ ایک انوائرمنٹ نہیں کریٹ کریں گے نا. دیکھیں کوئی بھی اس طرح کی تھریٹ ہو جو ہائبرڈ کی اپلیکیشن ہے, یہ ہمارے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو سینٹر آف گریوٹی ان وار کا ہوتا ہے, وہ ہوتے ہیں پیپل آف دیٹ ایریا یا پیپل آف دا ریجن, پیپل آف دا کنٹری, پیپل آف دا اسٹیٹ. ایون انسرجنسی بھی ہو تو جو ٹیررسٹ ہے وہ بھی دے وانٹ ٹو ون دی پیپل, اپنی سائڈ پہ کرنا چاہتا ہے اپنے آبجیکٹو مائنڈ سیٹ کو چینج, اور جو آپ ہے اسٹیٹ ہے وہ بھی اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر کے اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے میجورٹی کو. بالکل. تو پیپل کو جب تک اس علاقے کے لوگوں کو آپ سیکیورٹی نہیں 100% پرووائڈ کر سکیں گے, جب تک ان کا کانفیڈنس لیول ان دی اسٹیٹ اپریٹس نہیں آئے گا, تب تک آپ بات چیت کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. تو یو نیڈ ٹو ہیو اے سرٹن انوائرمنٹ. اب اس بات چیت کو میں ذاتی طور پہ 2 کمپارٹمنٹس میں اس کو تقسیم کروں گا. سب سے پہلی جو بات چیت آپ کریں, آپ افغانستان کی عبوری حکومت جیسے بھی ہے وہ اب ڈیفیکٹو حکومت ہے وہاں پہ,
اب وہ صحیح ہے, لیجٹیمیسی ہے نہیں ہے, بائی اسے پروڈکٹ accept کرنا آف وار پڑے ہے, یہ اس سے بات چیت کریں. پہلے بھی یہ ہوا کہ آپ نے ان سے بات چیت کی, انہوں نے آپ کو اور کہا جی ہم طالبان کو اب بٹھا کے اپنی ذمہ داری سے وہ بری ذمہ ہو گئے کہ جی ہم نے تو آپ کو بٹھا دیا دونوں کو, آپ آپس میں بات کر لیں. اس میں جو بھی بات چیت ہوئی, جو بھی انفارچونیٹلی وہ ری سیٹلمنٹ کا پروسیس چلا, ایک کنفیوژن چلی جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا, ایک ہولسم. تو وہ آپ ان کو بری الذمہ مت ہونے دیں, ان کی سرزمین یوز ہو رہی ہے, آپ انہی سے بات چیت جاری رکھیں جس طرح دوحہ میں پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا ان کی ٹاکس کو امریکہ کے ساتھ. آپ ان کے ساتھ کریں. جو اپنے ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں, یہ آپ ان سے بات چیت کا اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ نہیں پہنچیں گے. تو ٹو ہیو اے بیٹر ٹیبل فار دا ٹاکس یو نیڈ ٹو ہیو اے بیٹر انوائرمنٹ, بیٹر کنٹرول, گرپ آن دا تھنگس, کہ ان کو ایک جب تک آپ ان کو ایک خوف ڈر نہیں ہوگا تو آپ کو ڈیٹرنس کریٹ کرنی ہے. اس کے لیے آپ کو افغان گورنمنٹ کو انوالو کرنا پڑے گا, یہ آپ کہہ رہے ہیں. آف کورس, بیکاز دے آر دی, آئی مین انفارچونیٹلی ایک پراکسی اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کر رہی ہے. ایک پراکسی اسٹیٹ, پورا انڈیا کی تھاٹ لگی ہوئی ہے, لاجسٹکس لگی ہوئی ہے, اس میں اکنامکس انوالوڈ ہے. جو نگران سیٹ اپ ہے اب وہ کمپلیٹلی ان کے ایز اے کلائنٹ کام کر رہا ہے یا ان میں سے کچھ لوگ کام کر رہے ہیں, یہ ابھی وقت آئے گا پتہ چلے گا, کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے. وہ ان کے کلائنٹ ہیں, ٹی ٹی پی ان کی کلائنٹ ہے, ان کے بی ایل اے, بی آر ایز یہ ان کے کلائنٹ ہیں. تو پوری ان کو آرگنائز ایک امبریلا کے نیچے رکھا ہو. تو ٹی ٹی پی افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے وہ اس بہت اہم جز ہے اس پورے کھیل کا جی. تو ان کی سپورٹ کے بغیر آئی تھنک اس کو آپریشن کو یا چیزوں کو آگے بڑھانا بھی تھوڑا سا مشکل ہو جائے. اچھا اب سے چلیں, یہ تو کے پی کی حکومت ہے, مجھے لاسٹ فیو منٹس ہیں, مجھے اگر کوئکلی بتا دیں کہ بلوچستان کی سچویشن کیا ہے. اور دوسرا, کیونکہ وقت تھوڑا سا محدود ہے, آرمی چیف نے بھی کچھ دنوں پہلے ایک اسپیچ کی تھی تو انہوں نے اس میں ہارڈ اسٹیٹ کی اصطلاح انٹروڈیوس کروائی, اس کے بعد بڑی اس پہ ڈیبیٹ ہوئی. یہ فرمائے گا کہ ہم ہارڈ اسٹیٹ کی طرف کس طرح جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یعنی کہ ہمیں جانا تو پڑے گا, دیکھیے جی جو سنا اطلاعات ہیں, جو بات چیت ہوتی رہتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں آپ یا جو فوج کہہ لیں, وہ تو دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ وی آر گوئنگ ٹو بی این ہارڈ اسٹیٹ. اور انہوں نے ابھی میرے خیال میں ایک کمیٹی بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے انڈر انٹیریئر منسٹر, ایک 15 ممبرس کمیٹی ہے جو پرابلی اسٹیبلش ہو گیا, جو لا فیئر کے بیچ میں, گورننس کے بیچ میں, جو ہمارے سوشل ایشوز ہیں, جو یہ وہ تمام ایشوز ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس سیکیورٹی سچویشن کی طرف, جو اس کو ورس کر رہے ہیں. جی ہاں, ورس کر. ابھی وہ زمانہ گزر گیا کہ آپ نے ٹویٹ کر دی, آپ نے اپنا آبجیکٹیو حاصل کر لیا, ایک فیک نیوز کو چلا دیا, آبجیکٹیو حاصل کر دیا, اور آپ اگلی ڈومین میں چلے گئے. تو اب نو بڈی از اگنورنگ اینی ون, وہ کسی چیز کو, کسی ایکٹیویٹی کو اگنور کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. دیکھیں پاکستان ہوگا تو وی آل ول بی ہیپی, اور تبھی ہم اسٹرینتھن ہوں گے. بہت بہت شکریہ. میجر جنرل ریٹائر زاہد محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یقیناً بڑی واضح ایک پالیسی جو اسٹیٹ کی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہی ہمارا واحد آپشن ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پاکستان میں جو ڈی اسٹیبلٹی کا ماحول ہے یہ وقت کے ساتھ بڑھتا جائے گا, جو کہ پاکستان کسی بھی صورت میں افورڈ نہیں کر سکتا ہے. اور دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ پاکستان کی جو سوورینٹی ہے وہ سب سے سپریم ہونی چاہیے, سب سے پرائیورٹی پہ ہونی چاہیے, اور یہی میرا خیال ہے ہر پولیٹیکل پارٹی اور ہر حکومت کا موٹیو بھی ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.